رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ، یعنی یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین لا یریدون فی الارض ولا فسادا، ان لوگوں کے لیے ہم کر دیتے ہیں جو کہ اس دنیا کے اندر تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں مچاتے، والعاقبۃ للمتقین، اور جو انجام ہوتا ہے تو ہمیشہ متقیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، معاشرے کے اندر جو گناہ پائے جاتے ہیں اور دل کی بیماریاں جو پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک تکبر ہے۔ تکبر کے معنی ہے تعظم، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ دوسروں کو اس طرح کی نگاہ سے دیکھتا ہے گویا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے، یا جس طرح کیڑے مکوڑوں کو جس طرح کوئی انسان دیکھتا ہے تو اس طرح سے وہ دیکھتا ہے، تو یہ تکبر ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ ایسا شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے زمانے میں چھتوں پر کچھ کھڑکیاں بنائی جاتی تھیں تو اس سے سورج کی روشنی اندر آتی تھی، تو اس میں بہت سارے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر اتنا برابر بھی کسی کے دل کے اندر تکبر ہوگا تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈر گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان یکون ثوبہ حسن و نالہ حسن، اس کے کپڑے بہت اچھے ہوں اور اس کے جوتے بھی بہت اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے تکبر نہیں کہتے، ولکن الکبر بطر الحق و غمت الناس، لیکن تکبر یہ ہے کہ وہ حق بات کو ٹھکرائے، حق بات کو نہ مانے، وہ غمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، حقیر سمجھے۔ میرے محترم دوستو، اب بطر الحق، حق کیا ہے؟ حق وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا۔ تو اگر کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا اور اس کے حق میں وہ اس کو رد کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، تو گویا کہ حقیقت میں تکبر یہی ہے، بطر الحق، حق بات کو نہ ماننا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو فتنہ اس دنیا میں ہی نہ ان کو آئے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نہ گرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آج کل لوگوں میں فیشن ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کی، پانی پیئیں گے تو بائیں ہاتھ سے پیئیں گے، کھانا کھائیں گے تو بائیں ہاتھ سے کھائیں گے، اور اس کو ایک بڑی تہذیب کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ جو آدمی اس طرح سے کھاتا ہے تو وہ بڑا لائق ہے اور بڑا چاہے پڑھا لکھا ہے. میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یاکل الشیطان بشمالی، کہ جو شیطان ہے وہ ہمیشہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. بائیں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نجاستیں ہیں، گندگی، اسے دور کرنے کے لیے دیا ہے، اور کوئی بھاری چیز ہے تو اس میں مدد لی جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا یا رجل کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. بہت سارے لوگوں کی مینٹالٹی ہوتی ہے، یہ کون ہوتا ہے بھائی مجھے بولنے والا، یا ان کے بولتے ہی میں مان لوں. آ جاؤ سر ادھر، ان کے آ جاؤ امتیاز بھائی ادھر، تو کیا ان کے بولنے کی وجہ سے ہی میں مان لوں؟ تو وہ شخص بھی اس تکبر کا شکار ہو گیا کہ بھئی وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے بھئی کون کہنے والے کون ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اطاعت دین و ایمان ہے، اور جن سے بغاوت اس دنیا میں ہی بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیمینک، بھائی اپنے ہاتھ سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا کہ لا استطیع، یعنی میں داہنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا کیونکہ اس میں کچھ یہ، یعنی حالانکہ اس کا جو ہاتھ تھا بالکل درست تھا، وہ چاہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اپنے داہنے ہاتھ سے کھا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ حضرت یہ میرا ہاتھ یہ اٹھ نہیں سکتا ہے. اس طرح کے بہانے بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطاعت، آئندہ سے کبھی تیرا جو ہاتھ منہ تک جانے کے قابل نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے اوپر شرط گرا دیا، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے زندگی چھین لی، فالج گرا دیا، اور پھر وہ زندگی میں کبھی اپنے منہ تک اپنے داہنے ہاتھ کو وہ لے کر نہیں جا سکا. تو راوی کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر، سوائے تکبر کے کسی چیز نے اس کو روکا نہیں تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے اسے تکبر نے روکا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی یہ سزا دی. میرے محترم دوستو، اب تکبر کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک تکبر ہے اللہ تعالیٰ پر، جیسا کہ فرعون نے کہا قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور اپنے قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریائے نیل جو کہ میرے قدموں کے نیچے سے بہتی ہے وہ میری نہیں ہے؟ ام انا خیر ام ھذا الذی ہوا مہین ولا یکاد یبین، کیا میں زیادہ بہتر ہوں یا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ذلیل ہیں اور صحیح طور پر بات بھی نہیں کر سکتے؟ میرے محترم دوستو، اس شخص نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کیسی سزا دی اس کو؟ ایسی سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی بھی قوم کو یا کسی بھی شخص کو اس طرح کی سزا نہیں دی، اور آج تک بھی وہ سزا بھگت رہا ہے، اور وہ دنیا والوں کے لیے اس کی لاش آج بھی عبرت کی ایک نشانی موجود ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کو سمندر میں
جب سمندر میں ڈبا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ اسی سمندر سے اللہ تعالیٰ نے کئی راستے نکالے، جب 12 راستے نکالے، جب اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنارے پر پہنچے تو یہ لوگ اسی راستے پر چلتے ہوئے درمیان میں آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ تو مل جا، آپس میں مل گیا، اور سمندر کا کھارا کھارا پانی اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر جب اس کے حلق میں داخل ہوا تو چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا آمنتو بما آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں اس اللہ واحد پر ایمان لے آیا جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئی ہے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا کہ اب تیرے ہوش ٹھکانے پر آئے ہیں، اب تو مسلمان بن رہا ہے، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے بڑا تو نافرمان بن کر پھر رہا تھا، وکنت من المفسدین، اور تو زمین کا سب سے بڑا فسادی تھا۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن بعدک آیا، آج کے بعد سے ہم تیری اس گلی سڑی لاش کو قیامت کی صبح تک باقی رکھیں گے، تاکہ تیرے بعد آنے والے جو زمین کے فرعون ہیں ان کے لیے یہ تیری لاش عبرت و موعظت کا ایک نشانی بن جائے۔ اور آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں اس کی لاش دنیا والوں کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے کہ اے زمین کے فرعونوں، مجھ سے عبرت حاصل کر لو، عبرت حاصل کر لو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح کی سزا دیتا ہے۔ اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا، اس نے بھی اپنی خدائی کا اعلان کیا تھا، اور یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا رب کون ہے؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو کہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے قصور کو بلایا، اس کو مار دیا، اور ایک قصوروار کو بلایا، چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی بڑا ہی نادان اور بیوقوف معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے ایک موٹی مثال دی، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ اللہ تعالیٰ میرا جو رب ہے روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ذرا ایک دن مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، کافر بھوچکا ہو کر آ گیا، اسے کوئی جواب بن ہی نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس شخص کے ایک ننھے مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں گھس جائے اور اس کو وہ کھاتا ہوا اس کے دماغ تک پہنچ جائے۔ جس وقت وہ دماغ کو کھانے لگا تو یہ چیختا تھا، چلاتا تھا، جس طرح سے کیا ہے، اور اس کی زبان سے اس طرح کے جیسا بیل پکارتا ہے، اس طرح کے وہ آوازیں نکالتا تھا۔ تو جب لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے تو وہ مچھر تھوڑی دیر کے لیے کھانا بند کر دیتا، کہتا مارو 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 مارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جوتے کھلا 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 کر اس کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ میرے محترم دوستو، اور ایک تکبر ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آج ان کا کوئی سوائے جہاں پر وہ رہتے تھے یا ان کے وہ زمانے کے جو کچھ محلات تھے یا جو کچھ وہ ان کی کاریگریاں تھیں وہ ہیں، اور وہ سارے کے سارے ختم ہو کر ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر تکبر کرنا، اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون جو کہ دنیا کا بہت بڑا مالدار گزرا ہے،
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ عزت دیکھی کہ بھئی یہ اللہ کے پیغمبر ہے، تو اس نے ایک جو گندی عورت ہے تو اس کو پیسہ دے کر یہ کہا کہ جب ساری قوم کے لوگ یہ جگہ پر جمع ہو جائیں تو اس وقت تم یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے کے لیے جب اٹھے تو چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، تو اس عورت کو اس نے کھڑا کیا کہ بھئی اس کی بھی بات سنو، اس کی بھی بات سنو، یہ کیا کہہ رہے۔ تو وہ عورت کھڑی ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، اس کی زبان سے وہی نکلا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، نہ کہ وہ چاہتی تھی وہ۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ قارون نے مجھے پیسے دیے ہیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر میں یہ الزام لگاؤں۔ تو اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دی تھی، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ایسے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں جو ہیں پہلوانوں کی ایک جماعت بڑی ہی مشقت کے ساتھ اٹھاتی تھی، اور اس کے جو قوم کے جو نیک لوگ تھے تو یہ کہا کہ تو بھائی بہت زیادہ کیا ہے جو تو تکبر کر رہا ہے، نہیں کیا ہے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دے کر جس طرح سے احسان کیا ہے، تو بھی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو دے کر تو بھی ان کے ساتھ احسان کر۔ اس نے کہا کہ کسی اللہ نے مجھے نہیں دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں اپنے علم کی بدولت، اپنے ٹیکنالوجی، اپنے ہنر، حکمت سے یہ میں نے دولت پیدا کیا ہے، مجھے کسی اللہ نے نہیں دیا۔ اور عالم یہ تھا کہ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا، عالم یہ تھا کہ سامنے سے اس کے سامنے اس کی غلاموں کی فوج چل رہی تھی، اس کے آگے، اس کے پیچھے، اور اس کے خزانوں کی چابیاں لوگ ڈھو ڈھو کر لے کر جا رہے تھے، اور اس نے بہت ایک ایسا کرتا پہنا تھا کہ ایک دم بالکل یعنی اپنے ٹخنے سے ایک دو گز وہ نیچے گھستا ہوا جا رہا تھا، جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ جو متکبر لوگ ہیں تو وہ عموماً نیچے یہ کرتے ہیں، تو وہ گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، اور اس نے اپنے جسم پر خوشبو لگا رکھی تھی، اور ایسی خوشبو کہ اس کا جو یہ شان شوکت، یہ جلوہ دیکھ کر جو دنیا دار تھے تو وہ آہیں بھر رہے تھے، کیا زندگی ہے بھائی، کاش اللہ رب العالمین جیسے اس کو دیا ہم کو بھی دیا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا۔ آہیں بھر رہے تھے اس کو دیکھ کر، واہ کیا زندگی۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ کسی کے اگر کوٹھی کوئی بنگلے کو دیکھتے کیا بنگلہ ہے، کیا بنگلہ، کاش ایسا میرا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب کہ یہ اپنے پورے خزانوں کے ساتھ اور پورے کیا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے بڑے ہی ناز انداز سے جا رہا تھا، اذ امر اللہ الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، فخسفتہ فہو یتجلجل بہ الی یوم القیامہ، اللہ زمین نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کے ساتھ اس کے خزانے، اس کے جو اس کا خزانے کی چابیاں، اور اس کا لاؤ لشکر، اور اس کے خادم جو بھی لوگ تھے اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کو دھسانا شروع کر دیا۔ جب زمین میں یہاں سے دھسنا شروع کیا تو وہ جو لوگ دیکھ رہے تھے تماشا دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے کہ بھائی کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے، کاش ہم بھی قارون ہوتے۔ تو وہ ان کو مدد کے لیے پکارا، بھائی مجھے بلا، کہا نہیں بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ساتھ ہم بھی نہ دفن ہو جائے۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو
کہ زمین میں دھسا دیا، اور صرف اسی وقت نہیں، فہو یتجلجل بہ الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا، دھستا ہی رہے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تکبر کا انجام ہے، اور یہ تکبر جو پیدا ہوتی ہے تو وہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ ایک تو خود پسندی، کسی آدمی کو صرف وہ اپنا کام، اپنی بات ہی اسے اچھی لگتی ہے، باقی دوسرے لوگوں کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی، دوسرے لوگوں کے کام اس کو اچھا نہیں لگتا، وہ ہر جگہ خود اپنے ہی کو دیکھتا ہے کہ ہر طرف میں ہی نظر آؤں، میرا ہی جلوہ ہو۔ تو یہ خود پسندی۔ اور اس کا جو دوسرا ہے یہ ہے کہ وہ حسد، کہ کسی کو دیکھ کر جلنا، جیسا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے متعلق کہا کہ ابا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر اختیار کیا اور کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بھائی اس آدم سے میں زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی فطرت اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی کی فطرت نیچے کی طرف جاتی ہے، تو میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جائے مجھ پر، اور جب تک قیامت قائم ہوگی تو اس وقت تک میری لعنتیں تجھ پر بارش کی طرح برستے رہیں۔ تو اور اسی طرح تملق، چاپلوسی، لوگوں سے تعریف سننا پسند کرنا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب جاتے ہیں، بھائی کیسے ماشاء اللہ آپ ہیں، آپ کی یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، آپ کا گھر، ان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم المداحین فحصوا علی فی افواہہم التراب، جب لوگوں کے منہ پر تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، کیونکہ وہ شخص اس کے دل کے اندر تکبر پیدا کر رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اور اسی طرح ریاکاری، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب لوگوں میں جاتے ہیں تو بڑا تکبر دکھاتے، ان کا چال، ان کا چلنا، ان کا آکڑنا وہ کچھ الگ ہی رہتا ہے، لیکن جب گھر میں رہتے ہیں یا اکیلے تنہائی میں رہتے ہیں تو وہ صحیح رہتے ہیں۔ فرعون کا، ابو جہل کا بھی عالم یہی تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تکبر کرتا تھا، آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، دیکھا اس نے ادھر ادھر کوئی نہیں ہے، تو اس نے موقع کو غنیمت جانا، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میرے بھتیجے محمد مجھے معاف کرنا، کیونکہ میں آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتا، میں جھوٹا نہیں سمجھتا بلکہ آپ کو اللہ کا ہی رسول میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے سے بڑا کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اپنے سے بڑا دیکھنے پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کے اندر تکبر پیدا ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے اندر اتنا تکبر پیدا ہو تو جا کر قبرستان کی زیارت کرے، جا کر دیکھے، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، قبرستان میں جاؤ، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، کسی بادشاہ کے قبر کے پاس جاؤ اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، بھائی وہ جلال الدین محمد اکبر کہاں ہے؟ جب آتے ہیں تو ہوش بگیر، ہوش و خرد پیش بادشاہ رہے، اور نقاروں پر چوبے پڑا کرتی تھی، آوازیں ہوتی تھی، ہزاروں فوجی ان کے لیے ان کو سلیکٹ کرتے تھے اور ان کے آگے پیچھے رہتے تھے، کہاں ہے وہ؟ اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے؟ اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں؟ اس کی کھوپڑی کو لے کر پوچھو بھائی کبھی اس پر ہیروں کا جواہرات کا تاج ہوتا تھا،
وہ تاج کہاں ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر القبور فإنہا تذکر الموت، لوگوں قبرستان کی بار بار زیارت کرو، اس سے موت یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تکبر سے مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔